جی، پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا بھی ایک براہ راست انٹرسٹ ہے کہ خطے میں امن ہو. ہماری اکانومی افیکٹ ہوئی ہے، آپ کے ناظرین بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. پیٹرول کی قیمتوں بیچ میں ایک بجلی کا بھی آپ کو تعطل آیا تھا، اور اوور آل پاکستان جیسے پلاسٹک کا دانہ امپورٹ کرتا ہے اور چیزیں امپورٹ کرتا ہے، تو اس میں بہت ایک قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں پوری دنیا میں. لیکن پاکستان کے پاس جو ایک یونیک رول آیا ہے ایک میڈیٹر کا، جو امریکہ اور ایران کا، کہ ہمیں دونوں ممالک کا الحمدللہ اعتماد حاصل ہے اس ڈپلومیسی کی وجہ سے، جیسے جو پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا. تو اب ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مزید خرابی کی طرف نہ جائے، اس بات کو سمجھتے بوجھتے ہوئے کہ دونوں اطراف سے جو دھمکیاں آئی ہیں. امریکہ نے نئے حملے کی دھمکی دی ہے، اور آپ کے ناظرین میں سے نوٹ کیا، ایران نے امریکہ کے ہواریوں پر حملے کی دھمکی دی ہے. انہوں نے امریکہ کے اوپر بات نہیں کی کہ امریکہ پر حملہ بنا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ایلائز کو ہٹ کریں گے. تو دونوں طرف سے یہ ایکسچینج بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی جو محسن نقوی صاحب گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی سینس یہی تھی بڑی سٹرونگ کہ دونوں ممالک جو ہیں پاکستان کے ذریعے رابطے میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہیں جو ان کے پروپوزلز ہیں. تو میں تو اس معاملے میں ابھی بھی پہلے بھی آپ کے شو میں ہمیشہ جو ہے وہ خوش گمان ہوں کہ عید کے بعد اسلام آباد میں ایک اور راؤنڈ ہوگا جس میں کم از کم ایک جنگ بندی اور آبنہ ہرمز کھولنے کا اور ایران کے اوپر سے تمام نہیں کچھ پابندیاں ہٹانے کا ایگریمنٹ ہوگا. بالکل صحیح ہے. سردار مسعود صاحب، سر کیا پیش رفت آپ دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب کی وہاں موجودگی، اور آج ابھی پزشکیان کی جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں ان کے اپنے آرمی چیف سے بھی انٹریکشن ہوئی ہے، ادھر سے مجتبیٰ خامنہئی کی سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں یا ابھی وہ ڈیڈ لاک والی کیفیت ہے نیوکلیئر ایشو پہ؟ ڈیڈ لاک تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن اس کے باوجود اشارے جو مل رہے ہیں تہران سے اور واشنگٹن سے کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کچھ بنیادی مسائل کے اوپر، جیسا کہ آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا، اتفاق رائے ہو سکتا ہے، اور جو پیچیدہ مسائل ہیں مثلا نیوکلیئر ڈیل سے متعلق، تو ان کو بعد میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے، اور ان کے تمام قانونی اور تکنیکی موشگافیاں دیکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ الجھے ہوئے مسائل ہیں. لیکن اس وقت جو چیزیں راہ میں حائل ہیں ان میں سب سے ہے جو آبنہ ہرموز کی گورننس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ جو ہے ایک دھمکیاں بھی چل رہی ہیں اور سفارتکاری کی بھی بات ہو رہی ہے، ثالثی کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایران نے ایک گلف یعنی جو پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی قائم کر دی ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک رقبہ بتا دیا ہے کہ یہ رقبہ ہے جس کے اوپر ان کی دسترس ہے. یہ رقبہ جو ہے یہ ایک طرف جو ہے یعنی ان کے اپنی ساحل سے ماؤنٹ مبارک سے جو چلتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کا فجیرہ جو پورٹ ہے یو اے ای کی وہاں ختم ہوتا ہے، اور دوسری طرف ان کا جو کشم آئی لینڈ ہے جو مغرب کی طرف ہے، اس کا جو آخری کنارہ ہے وہ جا کے ایک این الکوین سے ملتا ہے، یعنی الکوین سے ملتا ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے. تو وہاں سے یہ مطلب ایک بہت بڑا ایریا ہے جس میں انہوں نے عمان کو بھی شامل کر لیا ہے. یہ میرا خیال ہے سد راہ بنے گا یہ معاملہ. لیکن جیسا کہ خرم دستگیر صاحب رہ رہے تھے، بحیثیت ثالث پاکستان پر امید ہے کہ یہ ضرور کامیابی ہوگی، کیونکہ صدر ٹرمپ بھی تھک چکے ہیں، ان کی کانگریس بھی جو ہے ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، سینٹ میں ایک قرارداد پاس ہو چکی ہے، اب ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ریپبلکن جماعت میں بھی جو ہے ایک قسم کا بڑا ارتعاش ہے، اور اس کے بعد کو کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، لیکن ان سے وہ خائف ہونے والے نہیں تھے. مسعود صاحب، لیکن آپ یہ غیر معمولی دیکھتے ہیں جو پاکستان کا ایک رول اس وقت انٹیریئر منسٹر وہاں بیٹھے ہیں، تو انٹیریئر منسٹر یہاں ایک تاثر یہی ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کے نمائندے ہیں، ان کے قریب جانے جاتے ہیں. تو پہلے 5 روز تقریباً وہ رہے ہیں، کل 1 روز کے لیے وہ واپس آئے تھے، اور کل ہی شام میں واپس چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان براہ راست وہاں تہران میں بیٹھ کے فیسلیٹیٹ کر رہا ہے کہ ایرانینز کو قائل کرے، جو ایرانینز کہہ رہے ہیں وہ واشنگٹن کو قائل کرے، تو کہیں ان کو مڈل گراؤنڈز پہ دونوں کو لایا جا سکے. جی بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا کوئی یعنی صرف پیغام رسان نہیں ہے، وہ ایک سہولت کار ہے اور ثالث ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اختلافات کی خلیج کہاں بہت زیادہ ہے، اسے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور
دونوں فریقین کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ بھی مجبور ہیں اور ادھر پاسداران انقلاب جو ہیں ان کا ہاتھ بھی ٹریگر کے اوپر ہے. اور جیسا کہ خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جو وہ حملہ کریں گے وہ سرپرائزز دیں گے. سرپرائزز کا اشارہ جو ہے وہ ایک نیوکلیئر ہتھیار کی طرف ہو سکتا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں اس خطے کو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تھا، اس خطے سے باہر وہ جائیں گے. جس کا اور دوسرا جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اصل میں اسرائیل کے وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کی ایک بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، 1.5 گھنٹہ رہی ہے. اور وزیر اعظم نتن یاہو نے ان کو کہا ہے کہ آپ دوبارہ ضرور حملہ کریں. ان میں شدید اختلاف ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے جسے وہ IC کہتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس جو اپنے جو ڈرونز بنانے کی کیپیسٹی تھی وہ دوبارہ سے بحال ہو گئی ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرون بنا لیں گے. مسائل کیپیبلٹی جو ان کے زیر زمین تھے، جو مسائل یا اور پروجیکٹائلز تھے، وہ بھی نکال رہے ہیں اور وہ ایک دم 6 مہینوں میں فعال ہو جائیں گے. اور جو 3 بنیادی اہداف تھے وہ امریکہ نے حاصل نہیں کیے، یعنی مطلب ہے کہ نیوکلیئر ڈیل اور اس کے بعد ریجیم چینج، اور تیسرا یہ تھا کہ ان کی مسائل کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کرنا. ایک چوتھا بھی تھا کہ جو عراق یا لبنان اور یمن میں ان کے حلیف ہیں ایران کے، ان کو ختم کیا جائے. یہاں میں آپ کو یہ بھی ذکر کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو، وہ جو کہہ رہے تھے، جو آپ خواجہ صاحب سے بات کر رہے تھے، اگر اس کے اوپر آپ اجازت دیں تو میں گفتگو کروں، ورنہ میں یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جی آپ کر لیجئے کامنٹ، پھر میں خرم صاحب کی طرف آؤں گا. ہاں جی میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ گزشتہ برس جب ہمارے وزیر اعظم چین گئے تھے تو اس وقت جو ہے ہم نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور 2.0 جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا تھا. اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا ساتھ ساتھ کہ ویسے تو کوئی تقریباً یہ کل مالیت جو ہے $62 بلین کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر $10 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ کا بھی نئے پروجیکٹس جو ہے ان کے اوپر دستخط ہوئے تھے، جن کے اوپر عمل درآمد اب شروع ہو گیا ہے. اور دوسرے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریسنٹ پاس میں، بلکہ پچھلے مہینے میں ایک بہت اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے. جب صدر پاکستان وہاں گئے ہوئے تھے تو ایک جو آبدوز ہے جسے ہینگور کہتے ہیں، وہ 8 منظور ہوئی ہیں، جس میں سے 4 چین میں بنیں گی اور 4 پاکستان میں بنیں گی. اس طریقے سے آپ کی انڈیجنائزیشن آف کیپیبلٹی بھی ہوگی. تو دفاعی اور معاشی دونوں میدانوں میں ہم ایک دوسرے کے قریب تر ہیں، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. خرم صاحب جو چائنا کا رول ہے اس سارے تنازع میں اور اس علاقے میں، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ توانا ہو کر آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا. ابھی جو ریسنٹلی وزٹ ہوا ہے پیوٹن کا، اس کے اختتام کے اوپر جو اعلامیہ تھا اس میں دوبارہ جنگ جو ہے ایران کے اندر اس کی مخالفت کی گئی. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں نے ایک پوزیشن اتنا اسرٹ کریں گے، لیکن ایک پوزیشن لیے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس آئندہ جو جنگ کا فیصلہ کریں گے امریکی صدر، اس کے اندر اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا بھی ایک وزن شامل ہوگا. جی ملک صاحب، بہت سال پہلے پال کینیڈی نے کتاب لکھی تھی رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پاورز. اس کے اندر ان کی ایک ہی انسائٹ ہے جو آئی تھنک سب پہ بھاری ہے، اور یہ ہے کہ ملکوں کی طاقت کا اندازہ جب آپ لگاتے ہیں، مثلا چائنا اور امریکہ کا، تو یہ آپ نہیں لکھتے کہ جی امریکہ کے پاس 10 فوجی ہیں اور چائنا کے پاس 8 فوجی ہیں. آپ ان کی ریلیٹو اسٹرینگتھ کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کون اوپر جا رہا ہے، کون نیچے جا رہا ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ صدر ٹرمپ جب چین تشریف لے گئے تو وہ کمزور پچ پر گئے. ایک تو بہت بڑا ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے پاس جو ہتھیار تھا ٹیرفز کا، وہ US سپریم کورٹ نے ان سے چھین لیا تھا. اب لہٰذا ان کے پاس چائنا کو دھمکی دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ بطور ایک سیلز مین گئے تھے کہ جی ہم سے آپ بوئنگ خرید لیں، جو ان کا خیال تھا کہ 700 خریدیں گے، انہوں نے صرف 200 خریدے، اور بوئنگ کے شیئر بجائے بڑھنے کے نیچے گر گئے. تو لہٰذا وہاں وہ ایک کمزور پچ پر گئے تھے. اور وہ جو کمزور پچ ہے، اور یہ بات لوگوں نے ان کی باڈی لینگویج میں بھی نوٹ کی، شی جن پنگ جو صدر چائنا ہے ان کی باڈی لینگویج میں نوٹ کی کہ کس طرح دونوں نے ایک دوسرے کو ٹریٹ کیا. جو صدر پوٹن کا دورہ ہے، اس کا جو اعلامیہ جس کا آپ نے درست طور پر، وہ یہی ہے کہ چائنا کی جب ریلیٹو اسٹرینگتھ اس وقت بڑھ رہی ہے امریکہ کے مقابلے میں، تو وہ اس نے پھر اپنی جو اسرشن ہے، ابھی وہ صرف ڈپلومیٹک اسرشن ہے. دیکھیے وہ امریکہ کو کنفرنٹ کرتے ہیں عسکری طور پر صرف ساؤتھ چائنا سی میں، تائیوان اور اس کے ارد گرد. اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں امریکہ کو کنفرنٹ نہیں کر رہے.
لیکن ان کو اب یہ بھی معلوم ہے اور یہ بار بار ثابت ہوا ہے، چاہے وہ افغانستان تھا، چاہے وہ عراق تھا، ابھی ایران میں ہوا ہے، بہت سال پہلے ویتنام، امریکہ کے پاس تباہ کرنے کی طاقت ہے، فتح کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ ملکوں کو تباہ کر سکتا ہے لیکن ان کو کہتے ہیں نا انویڈ کر سکتا ہے لیکن ان کو رول نہیں کر سکتا، وہ دے فیل کمپلیٹلی۔ اور یہاں تو انویژن بھی نہیں کر سکے نا، وہ تو صرف انہوں نے حملے کیے۔ تو لہٰذا اب ایک ایسی سٹیج ہے جس میں چائنا اور رشیا کا جو رول ہے وہ بڑھے گا، اور میں توجہ دلاؤں گا آپ کی کہ جب تقریباً 3 ہفتے یا 1 ماہ پہلے جب وزیر خارجہ اسحاق ڈار تشریف لے گئے تھے تو ان کا ایک 5 نکاتی اعلامیہ آیا تھا پاکستان اور چین کا۔ میری یہ قیاس ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ جو 5 نکاتی فارمولہ ہے چائنا کی بیکنگ کی وجہ سے وہ اہم ہو جائے گا، جس کے اندر جب ایران نے گارنٹی مانگنی ہے امریکہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا، اور جو عرب ممالک ہیں انہوں نے گارنٹی مانگنی ہے کہ جناب ایران ہم پر حملہ نہیں کرے گا، تو یہ معاملہ جب بیکنگ کے لیے جائے گا تو صرف یونائٹڈ نیشنز ایک ارینا ہے، چائنا اس کو بیک کرے گا۔ تو لہذا چائنا کا جو رول ہے وہ کہتے ہیں نا پوری طرح کھل کر امریکہ کو کنفرنٹ نہیں کر رہا، پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے، اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں وہ کوئی نہ کوئی کوشش بھی کر رہا ہے کہ جو بین الاقوامی نظام جو جسے ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، جو صدر ٹرمپ جس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو وہ اپنے حق میں شفٹ کر کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ صحیح۔